بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین و حضرات، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ان لوگوں میں پیدا کیا ہے جن لوگوں میں زندہ ہونا، جن لوگوں کے قافلے میں مرنا، جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سعادت کی بات ہے۔ اور جب ہم سعادت کی بات کرتے ہیں تو پھر بات ان ہستیوں کی، ان بزرگوں کی کرتے ہیں، پھر یہ سلسلہ اوپر جاتا ہے تو پھر میرے کریم آقا کے اہل بیت آتے ہیں، میرے کریم آقا کے اصحاب آتے ہیں۔ تو آج ہم نے جس پیارے صحابی کا ذکر خیر کرنا ہے، جن کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، جن کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوانی ہے، جن کی عظمت کو ہم نے سلوٹ پیش کرنا ہے، ان کا نامی اسم گرامی حضرت عثمان بن مظعون ہے۔ بہت ہی پیارے صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رضائی ماں تھی ان میں سے انہوں نے دودھ پیا، اور یہ سعادتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں، اور اللہ پاک انہی لوگوں کو یہ سعادت دیتا ہے جو برکت والے ہوتے ہیں، جن کا خون اچھا ہوتا ہے، جن کے حسب اور نسب باکمال، لاجواب اور شاندار ہوتے ہیں۔ آپ جنت البقیع کے اندر پہلے وہ صحابی تھے جن کی تدفین ہوئی۔ اب دیکھیے کہ کتنے صحابہ آئے اور وہاں آپ کی ان کی تدفین ہوئی، آج تک بھی وہاں تدفین ہو رہی ہے۔ تو یہ نسبتیں، یہ برکتیں نصیب والوں کو ملتی ہیں، اور میرے کریم آقا کے اصحاب صفا میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، یقین مانیے کہ دل کرتا ہے کہ بندہ شریعت اجازت دے تو جھومنے کو دل کرتا ہے، اتنے پکیزہ یہ نام ہیں، اور جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارا جو دل ہے وہ جھک جاتا ہے، ہماری نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں، اور پھر ہمارا جو سینہ ہے وہ اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ باری تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ان ہستیوں کو ماننے والا بنایا۔ تو آج ہماری یہ بہت بڑی خوش بختی ہے کہ جب ہم ان مقدس ہستیوں کے اوپر بات کر رہے ہیں تو پھر ہم نے کوشش کی کہ ایسے پینل کو منتخب کیا جائے جو اپنے علم، عمل اور شعور کے اعتبار سے بھی بلند ہوں۔ میری بڑی خوش بختی ہے کہ حضرت مفتی محمد شفقت یوسفی صاحب تشریف فرما ہے۔ مفتی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا عبداللہ ثاقب قادری صاحب۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پاکستان سنی تحریک کا حال ہی میں بڑا اچھا پروگرام ہوا ہے۔ اس پروگرام کے اندر طاہر ڈوگر صاحب اور عبداللہ ثاقب صاحب کی بڑی محنت شامل تھی۔ اللہ پاک ان کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میں ایک بار پھر ہمارے جو شاداب رضا قادری صاحب ہیں ان کے بھائی دنیا سے چلے گئے، میں نے پہلے بھی بات کی تھی تو میں اب بھی بات کر رہا ہوں کہ ان کے لیے دعا کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ آج ان کے لیے دعا کریں گے، کل ہمارے لیے کوئی دعا کرے گا۔ یہ بھی ایک غیر محسوس طریقے سے قرض ہوتا ہے، اور قرض جب ہم کسی کو آج دیں گے تو کل انشاءاللہ کسی نہ کسی شکل میں اللہ پاک ہمیں ریٹرن کرے گا۔ عبداللہ صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ایک موجود ہیں عین الہدا نصیر صاحبہ، ماشاءاللہ عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، اور ہمارے استاد محترم حضرت غلام نصیر الدین چشتی گولڑوی جو شیخ الحدیث ہیں جامعہ نعیمیہ، ان کی صاحبزادی ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتی ہیں، بڑا ان کا وسیع مطالعہ ہے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب، کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ اگر میں اس مقدس ہستی، اس پیارے صحابی کا آپ سے ابتدائی تعارف پوچھوں تو اس پہ کیا روشنی ڈالیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ ان کے والد کا نام مظعون ہے، اور ان کی جو زوجہ ہیں ان کا نام حضرت خولہ ہے۔ یہ وہ حضرت خولہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ کا وصال ہوا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین رہتے تھے، تو یہ آپ کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو حضرت خدیجہ کی یاد آتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظاہر ہے
وہ میرے بچوں کی والدہ تھی اور ان کا دیکھ بھال کرتی تھی، میرے گھر کی محافظہ تھی۔ جب وہ دنیا سے چلی گئی ہیں تو ان کی ظاہر یاد آتی ہے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے بندوبست کروں کسی خاتون کا جس سے آپ کا نکاح ہو جائے۔ تو پھر انہوں نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نکاح کی بات کی، پھر نکاح ہو گیا۔ پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نکاح کروانے میں انہی حضرت خولہ کا کردار تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو سب سے پہلے اسلام قبول کرتے ہیں۔ جی، نبوت کا 5واں سال تھا، یہ اسلام میں داخل ہوئے اور ایک آیت سن کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ پہلے میں نے اسلام کے بارے میں کچھ سنا ہوا تھا تو لیکن مکمل طور پر میں اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا۔ 13ویں اور 12ویں آتا ہے روایات جی میں۔ بالکل، 13ویں نمبر پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سامنے آیت پڑھی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت جب پڑھی جس میں 3 حکم ہیں اور 3 چیزوں سے روکا گیا ہے، 3 آرڈر ہیں اللہ کے کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے اور قریبی رشتہ داروں کو عطا کرنا دینے کا حکم دیتا ہے، اور 3 چیزوں سے منع کیا گیا، فحشاء یعنی بے حیائی کے کام اور برائی کے کام، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی اور سرکشی سے روکا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب یہ انہوں نے باتیں سنی تو فوری کہتے ہیں کہ میرے دل میں اسلام اتر آیا، اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی نہیں ہوئی، آپ سے دور نہیں ہوئے۔ ابتدا میں بڑی مشکلات آئیں، مسلمان جو ابتدائی لوگ ہیں ان پر تو بڑے قیامت ٹوٹی ہے جی، اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اور یہ حضرت عثمان بن مظعون ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے تکالیف بھی برداشت کی اور جناب اپنے عبداللہ پاؤں ثاقب پر کھڑے صاحب رہے۔ کیا فرمائیں گے؟ آپ کا نیک ہونا، آپ کا عبادت گزار ہونا، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و تقوی کا، تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ شب زندہ دار تھے اور دن کو یہ روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودا بن زمعہ کا جیسے ذکر پاک ہوا، دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ بھی آپ کا میل جول تھا، آپ رابطے میں رہتی، تو آپ تشریف لائیں تو آپ کے جو لباس تھا، آپ کا جو حلیہ تھا وہ کچھ مناسب نہ معلوم ہوا۔ تو ام المؤمنین جو تھیں انہوں نے، امہات المؤمنین نے یہ فرمایا کہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ تو بڑے کہہ لیں کہ اچھے ویل سیٹلڈ ہیں، تو آپ کے یہ حالات، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان کے ویل سیٹلڈ ہونے کا کیا، وہ تو ساری رات اللہ کی عبادت اور یاد میں محو رہتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں، اللہ یعنی انہوں نے ترک دنیا کر رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جلوہ گر ہوئے تو امہات المؤمنین نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت عثمان بن مظعون جو ہیں ان کی تو یہ حالت ہو چکی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور جو ہے ان کے پیش نظر ہی نہیں، وہ تو ہر وقت عبادت میں اور روزے میں اور اسی طرح ریاضت اور جہد میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈھونڈتے ہوئے تشریف لے گئے اور ایک مقام پہ انہیں پایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، عثمان کیا میرا عمل تمہارے لیے کافی نہیں؟ عرض کی آقا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کا عمل میرے لیے کافی ہے، اور کیوں نہ یہ کافی ہو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان پھر یہ یاد رکھنا تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے، اللہ کی عبادت کرو لیکن اپنے یہ باقی جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی جو ہے اس کا بھی اہتمام کرو۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و تقوی کو اس بات سے ہم بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں مختصر لفظوں میں کہ آپ اتنے عبادت گزار تھے، اتنے عبادت گزار تھے کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پھر متوجہ کیا کہ آپ عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے باقی معاملات جو ہیں ان کی طرف بھی توجہ کریں۔ اس کے بعد پھر آپ کی زوجہ محترمہ جب امہات المومنین کو ملنے گئیں تو آپ نے بڑا شاندار لباس زیب تن کر رکھا تھا اور آپ خوش تھیں کہ اب عثمان بن مظعون جو ہے ان کی جو روٹین ہے اس میں کچھ بہتری اس سینس میں بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے جو حکم ہے اس کی اطاعت کی ہے۔ جی عین الہدا صاحبہ کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں آپ کی اور آپ کی ٹیم کی شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے مجھے اس خوبصورت روحانی اور فکری پروگرام میں علمی شخصیات کے ساتھ ایک شرکت کا موقع بخشا۔ جہاں تک تعلق ہے اس موضوع کا، اس شخصیت کا، اس عظیم شخصیت کا، تو دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بائی ہونے کا حضرت عثمان کو یہ اعزاز حاصل ہے، اور پھر اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وصال کے وقت انہیں السلف الصالح کا لقب بھی عطا فرمایا جی، اور ان کے ساتھ ایسی محبت کی کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے چہرے کو اس قدر محبت سے بوسہ دیا کہ نبی اکرم کے آنسو آپ کے چہرے کے بوسے لیتے رہے۔ اللہ، پھر دیکھیے جنت البقیع ایسا قبرستان ہے کہ جس کے متعلق فرمان رسول ہے کہ قیامت کے دن اس کو چاروں کونوں سے پکڑ کے جنت میں انڈیل دیا جائے گا، اور یہ کتنی سعادت کی بات ہے حضرت عثمان بن مظعون کے لیے کہ آپ اس کے پہلے مدفون اور اسلام کے 13ویں فرد ہیں جن کو وہاں پہ دفن کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی کنیت ابو صائب ہے، اور اس کی بہت ساری وجہ ہیں کہ آپ کو ابو صائب کیوں کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک ابھی قبلہ حدیث پاک بیان کر رہے تھے کہ آپ کی جو زوجہ محترمہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا، ان کو بھی یہ شرف حاصل رہا کہ وہ آقا علیہ السلام کا جو پیغام نکاح لے کر گئیں، اور وہ حضرت ختیجہ کے وصال کے بعد ایک حضرت سودا ہیں ان میں، اور ایک آپ کے خلق خدا میں جو ایک عظیم ترین شخصیت ہیں، اور اس کی شہزادی حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا، اور یہ آپ کو یہ سعادت رہی آپ کی زوجہ کو کہ ان تک پیغام لے کر گئیں، اور پھر ان دو خواتین سے آقا علیہ السلام نے نکاح بھی فرمایا۔ تو آپ کی کنیت کی اگر بات کی جائے کہ آپ کو ابو صائب کیوں کہا جاتا ہے، تو ان سے دو بیٹے جو ایک عبد الرحمن ہیں اور ایک صائب ہیں، تو اس میں دوسرے اور جو چھوٹے بیٹے ہیں صائب، اس کی نسبت سے آپ کو ابو صائب کہا جاتا ہے۔ اور پھر صائب کے اور بہت سارے معنی ہیں، جس طرح عطیہ کرنے والا، ہاتھ سے چھوٹ جانے والا، بہنے والا، آزاد پھرنے والا۔ تو میں یہاں پہ یہ ذکر کروں گی، میرا یہ خیال ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو اگر یہ کنیت ملی ہے تو اس وجہ سے بھی ایک فرمان رسول آپ کے متعلق یہ ملتا ہے، حضور نے فرمایا ہم نے عثمان میں بلائی کے سوا اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی اور بچشمے تر فرمایا کہ ابو صائب میں تم سے جدا ہوتا ہوں کہ تم دنیا سے اس طرح نکل گئے کہ تمہارا دامن ذرا بھی اس سے ملوث نہ ہوا۔ تو دیکھیے قبلہ، یہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی کنیت ان کی شخصیت پر اس طرح فٹ آئے کہ وہ لفظاً مانن اس کے مصداق تام نظر آتے ہوں، سبحان اور ان میں ایک نام حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ جی دیکھیے ماشاءاللہ اتنی مقدس ہستی ہیں کہ جن کو خراج تحسین کرنا، پیش کرنا ہمارے اوپر قرض ہے، فرض ہے، اور یہ اللہ کے پیارے نبی کے پیارے صحابی ہیں، بڑی فضیلت ہے۔ بدری صحابی ہونا، اصحاب صفا کے اندر شمار ہونا، پھر ماشاءاللہ امت مسلمہ کے 13ویں وہ خوش نصیب مسلمان ہیں جن کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ پھر ماشاءاللہ نسبتیں بڑی ہیں، اور پھر جو جرأت اور بہادری ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اگر ہمارے آج کوئی استاد، شیخ، مرشد کسی کے بارے میں اچھے الفاظ کہہ دیں، یعنی کہ اپنے مریدین کے بارے میں، اپنے شاگردوں کے بارے میں، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب میرا اور آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہر صحابی سے اللہ کے نبی کا پیار تھا، لیکن اس پیار کی، اس اظہار کی جو کیفیت ہوتی تھی، جو انداز ہوتا تھا، وہ مختلف ہوتا تھا۔ ہم سب کے غلام ہیں، ہمارے سارے کے سارے جو صحابہ ہیں وہ جنتی ہیں، اور ہم ان کے غلام تھے، ہیں، رہیں گے۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع حضرت عثمان بن مظعون، بہت ہی پیارے صحابی ہیں۔ میں نے بریک سے پہلے بھی آپ کو ان کا تعارف کرایا، پینل بھی بات کر رہا ہے، اور یہ جو صحابی ہیں یہ ستارے ہیں، یہ ایسے ستارے ہیں کہ جن سے روشنی ہم لے سکتے ہیں، اور جب ہم روشنی لیتے ہیں
تو پھر ہم ان کے مانگنے والے، ہم ان سے بھیک مانگنے والے ہیں، کیونکہ یہ بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں۔ کوئی بندہ جتنی چاہے عبادت کر لے وہ صحابی کا مقام حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی آخری نبی تھے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور جب نبی نہیں آئے گا تو صحابی کیسے کوئی بن سکتا ہے، اور کوئی بدبخت ہو سکتا ہے کوئی دعویٰ کرے۔ لیکن ہم انشاءاللہ ختم نبوت کے محافظ ہیں، اس پہ بات کرتے رہیں گے۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اگر میں اس پیارے صحابی کا آپ سے پوچھوں کہ آپ کی جو عادات تھیں، جو آپ کا اخلاق تھا، جو آپ کا مزاج تھا، کیا آپ کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، پہننے کی تھوڑی سی بات ہوگی، کچھ ان کی جو ذاتی جو 24 گھنٹوں کا ٹائم ہوتا ہے یہ کس طرح گزارتے تھے؟ جی، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ فرد ہیں جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عثمان نہایت شرمیلے اور حیا والے ہیں۔ ایک دن آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ میری بیوی بھی میرا سطر کھلا دیکھے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس ہو۔ لیکن جب وہ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی تعریف فرمائی، سبحان اللہ۔ فرمایا بڑے حیا والے ہیں یہ، یعنی کمال کی ان کی سوچ اور فکر ہے۔ شرمیلا پن ہوگا نا جی؟ جی، شرمیلا پن۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک دن آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا ترک کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں قوت نکاح بھی مجھ سے زائل ہو جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسی باتیں نہیں کرتے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے اندر یہ کیفیات کم ہو جائیں تو پھر روزے کثرت سے رکھا کر۔ اللہ اکبر۔ باکثرت روزے رکھنے والے، بکثرت وہ دین کے لیے وفاداری شو کرنے والے، دین کے ساتھ وابستگی، تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، تربیت بھی لے رہے ہیں، اور جیسے ابھی بات ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرنے والے، اس سے آگے نہیں بڑھتے، اپنی سوچ فکر کو قربان کر دیتے ہیں، اور اپنے لیے رزق کمانے والے، رزق کمانے میں آپ آگے تھے۔ جس طرح ابھی تذکرہ ہوا کہ اللہ کے حبیب تھے نا جی؟ جی، ازواج مطہرات نے کہا آپ کی زوجہ کو، القاسب الحبیب اللہ، جی ازواج مطہرات نے کہا کہ آپ کے شوہر تو بڑے مالدار ہیں، یعنی مالدار ہونے سے مراد کیا ہے؟ اچھا بزنس کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، یعنی کاروبار میں بھی ہے، عبادت میں بھی آگے آگے، کاروبار نہیں چھوڑا ہوا، مال بھی آ رہا ہے، پیسہ بھی آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دن کو روزہ رکھا جا رہا ہے، رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا۔ وہ کس طرح کہ جب ولید بن مغیرہ کی امان میں آئی، ہجرت حبشہ پہلی جو ہوئی، اس ہجرت حبشہ میں جن کو امیر بنایا گیا وہ حضرت عثمان بن مظعون ہے۔ جب وہاں حبشہ میں رہ رہے تھے تو کسی نے خبر پھیلائی کہ قریش سارے مسلمان ہو چکے ہیں، تم واپس مکہ آ جاؤ۔ جب یہ واپس آئے تو حالات اس کے خلاف تھے، لیکن انہوں نے کہا چلیں آپ مکہ میں ہی رہتے ہیں۔ کسی نے کسی کی پناہ لی، کسی نے کسی کی لی، اور کچھ ایسے تھے جو کسی کی پناہ میں بھی نہ آئے۔ ولید بن مغیرہ ایک بڑا آدمی تھا، اس نے اپنی پناہ دی حضرت عثمان بن مظعون کو۔ جب یہ رہ رہے تھے وہاں تو ایک دن ان کے دل میں خیال آیا کہ تو بڑے آرام سے رہتا ہے، لیکن ادھر دیکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، ان کو کتنی اذیتیں پہنچ رہی ہیں، اور تو آرام سے بیٹھا ہے کہ ایک کافر کی پناہ میں۔ فوراً ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی امان واپس لے لیں، آپ کا شکریہ جتنی دیر آپ میرے ساتھ چلے، لیکن اب میں اللہ کی پناہ میں جانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا پھر ایسے نہیں ہوگا، ایسے کرو کہ حرم میں چلو، سب لوگوں کے سامنے جس طرح میری پناہ میں آئے تھے اسی طرح سب کے سامنے میں کہوں گا کہ میں اس سے اپنی پناہ واپس لیتا ہوں اور تجھے آزاد کر دیتا ہوں، پھر جو مرضی ہو تو جانے اور دنیا جانے۔ جی، تو حضرت عثمان بن مظعون کو وہاں لے گئے، اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، اللہ، جائے جو مرضی ہو جائے، تکلیف کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر جو ولید بن مغیرہ تھا اس نے اپنی امان واپس لی۔ پھر وہ لبید شاعر جب شعر پڑھ رہا تھا اس کو ٹوکا، تو پھر اس کے بعد آپ کو تھپڑ لگا، آپ کی ایک آنکھ جو تھی اس پہ وہ نیلی ہوگی، اس کا رنگ چینج ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں میں نے نہیں کہا تھا میری امان میں رہو، کہا تو اپنی امان اپنے پاس رکھ، اپنی پناہ اپنے پاس رکھ، مجھے اللہ کی پناہ ہی پسند ہے۔ یہ ایک کیا دوسرے بھی چلی جائے۔ میں اس کی ایمان میں جانا چاہتا ہوں جو سب کے اللہ ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں۔ جی عبداللہ صاحب کیا فرمائیں گے اس پہ کوئی مزید روشنی ڈالیں؟
جی بالکل، جیسے کہ مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ ان کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا وہ اپنے اللہ اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے جڑا ہوا تھا۔ رات کو بھی اپنے اللہ کی یاد میں محو ہیں اور دن کو روزہ رکھ کے اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرتے ہیں، کیونکہ روزے کی حالت میں انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور اس کی روح اور اس کا دل زیادہ عبادت کی طرف جھکا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو اللہ رب العزت جل وعلا نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو محبت نصیب فرمائی تھی، کیونکہ یہ اوائل دور میں اسلام لائے اور یہ سلیم الطبع تھے۔ اوائل دور میں قبلہ پیر صاحب جتنے بھی لوگ اسلام جنہوں نے قبول کیا ہے نا، ان میں ایک چیز کامن ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت میں بھی خرافات سے اپنے دامن بچائے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان صاحب اصل میں یہ اس لیے میرا جو خیال ہے جی کہ جو اولین تھے جی ان کو دیکھ کر باقی لوگوں نے اسلام قبول کرنا تھا۔ بالکل ایسے ہی، ایک تو میرے نبی تھے نا، ایک وہ ان کے ساتھی کہ یہ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں، ان کا ماضی کیا ہے، تو یہ بڑی ایک حکمت ہوتی ہے اس بات کے اندر بھی۔ بالکل ایسے ہی کہ ان کے اوپر اسلام کے سارے احکام کا دار و مدار ہے۔ یہ وہ اولین لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو امت تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے احکامات نازل ہوئے۔ جس طرف قبلہ مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ انہوں نے قرآن کی آیت سنی اور ایمان لے آئے، قبلہ صرف آیت نہیں سنی بلکہ اس روایت میں اگر آپ غور کریں تھوڑا سا تو وحی کی جو کیفیت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا، یہ وہاں موجود ہیں اور یہ اس کیفیت کے شاہد ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ اس کو ملاحظہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے اور اس کی کیفیات کیا ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں بتایا کہ مجھ پر میرے اللہ کی وحی آ رہی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی محبت کا ایک تعلق تھا، جو ایک احترام کا تعلق تھا، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس محبت کا اظہار اس طرح اس انداز کے ساتھ بھی فرمایا کہ پہلے تو انہوں نے جب قرآن کی آیت سنی تو انہوں نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میرے دل میں پیدا ہوگی وہ آیت سنتے ہی، اور پھر جب ان کا وصال با کمال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جیسے میری بہن نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کا بوسہ لیا، اور ان کا بوسہ اس حالت میں لیا کہ آپ کی آنکھوں مبارک چشمان سے آنسو رواں تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پیشانی کا بوسہ لے کے فرما رہے تھے کہ عثمان تو دنیا سے ایسے گیا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز جو ہے وہ تو لے کے نہیں جا رہا اپنے دامن میں، خالی دامن تو لے کے جا رہا ہے، لیکن اللہ رسول کی محبت سے تو نے اپنی زندگی کو یوں بسر کیا ہے کہ وہ تیری زندگی مثالی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ، آپ کہتے ہیں کہ جب ان کو میں نے تبھی موت دیکھی ان کی تو میرے دل میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ یہ اتنے نیک تھے، دنیا انہوں نے ترک کی ہوئی تھی تو انہیں تو شہادت کی موت آنی چاہیے تھی۔ تو فرماتے ہیں میرے دل میں ان کا جو مقام تھا وہ تھوڑا سا کم ہوا، لیکن پھر جب رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات سے طبی طور پر تشریف لے گئے تو میں نے پھر اپنے آپ کو کہا کہ ہائے عمر تیری بربادی ہو، کائنات کا سب سے عظیم سب سے افضل انسان بھی تو طبی موت اور بستر پہ جا رہا ہے، تو عثمان بن مظعون کے بارے میں یہ گمان تو نے کیوں آنے دیا؟ اور پھر کہتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جب وصال با کمال طبی طور پر ہوا، پھر میں نے اپنے آپ کو کہا عمر تجھ پر افسوس ہو کہ تجھ سے بہتر اور ساری امت سے بہتر صدیق اکبر بھی تو طبی موت تشریف لے جا رہے۔ تو پھر حضرت عثمان بن مظعون کا جو مقام تھا وہ میرے دل میں بحال ہوا، بلکہ پہلے سے بھی بڑھ گیا کہ یہ اللہ کے مقرب صاحبہ کیا فرمائیں گے آپ کے مقام اور مرتبے کے بارے میں، آپ کے جو فضائل ہیں؟ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہجرت ہے وہ ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ جیسے مفتی صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے کہ اسلام کی پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اور نور نظر نبی پاک کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، وہ اس کے ساتھ اس ہجرت میں شامل تھیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس سفر کے جو قائد اور لیڈر تھے وہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ابھی ذکر ہوا کہ آپ وہاں ایک بہت لمبا عرصہ بھی رہے، اور جب آپ کو ایک غلط افواہ ملی کہ تمام قریش اسلام قبول کر چکا ہے، لیکن جب راستے میں تھے اور معلوم ہوا کہ یہ بے بنیاد تھی، یہ خبر جھوٹی تھی، آپ بہت پریشان ہوئے۔ اب پیچھے واپس جانا بھی مشکل تھا اور آگے بھی خوف تھا کہ مشرکین جو ہیں وہ کس طرح پناہ دیں گے، اور اسی طرح ولید بن مغیرہ کہ آپ اس کی پناہ میں آئے اور اب سکون میں تھے، اطمینان میں تھے، راحت میں تھے۔ لیکن دوسری طرف جب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، تو ایک دن بیٹھ کے آپ نے اپنے آپ کو خود کہا کہ افسوس ہے کہ میں کس طرح راحت میں ہوں، سکون میں ہوں،
اور راہ خدا میں جو آقا علیہ السلام کے خاندان کے تمام افراد ہیں وہ کس طرح مصیبت میں ہیں. اور آپ نے یہ الفاظ کہے کہ خدا کی قسم جو میرا نفس ہے یہ بہت بڑا کمزور ہو چکا ہے. اس خیال نے آپ کو اتنا بیتاب کیا کہ جس طرح پھر ابھی مفتی صاحب نے بیان کیا کہ آپ نے کعبہ میں جا کر اور باقاعدہ اعلان کروایا, اور جب اس نے اعلان کیا تو آپ نے کھڑے ہو کر کہا, اس کی تصدیق کی اور فرمایا کہ صاحبو سنو, میں ولید سے باوفا ہے, یہ مہربان تھا, شفیق تھا, لیکن اب مجھے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کی حمایت درکار نہیں ہے, اس لیے میں خود ہی اس بار اس احسان سے سبکدوش ہو جاتا ہوں. یہاں پہ بڑی خوبصورت ایک بات جو ابھی ایک مجلس کی بات کی کہ لبید بن ربیہ, آپ اس کے ساتھ ایک مجلس میں گئے, وہ وقت کا بہت بڑا شاعر تھا. اس نے جب قصیدہ پڑھنا شروع کیا اور قصیدے کا ایک مصرع پڑھا, وہ مصرع میں آپ کو یہاں سناؤں گی. مصرع پڑھا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. اس نے کہا یعنی خدا کے سوا تمام چیزیں باطل ہیں. تو حضرت عثمان نے بے اختیار ان کو داد دی, خوش ہوئے. اور جب اس نے دوسرا مصرع پڑھا اور وہ کیا تھا کہ وہ کلو نعیم لا محالۃ زائل, یعنی تمام نعمتیں زائل ہو جائیں گی. تو حضرت عثمان نے وہیں اس مجمع میں کھڑے ہو کر کہا کہ تم جھوٹے ہو, تم نے جھوٹ کہا ہے. اس پر تمام مجمع جو تھا وہ غصے سے آگ بلودہ ہو گیا اور غیظ و غضب میں آ گیا اور بڑا غصہ کیا, اور اس کو کہا کہ لبید تم یہ دوبارہ یہ والا پڑھو. جب اس نے دوبارہ اعادہ کیا اس مصرے کو پڑھنے کا, اس شعر کو پڑھنے کا, تو آپ نے پھر پہلے مصرے کی حمایت کی اور دوسرے کی تکذیب کی. اور پھر اسی کے اندر ہی ایک بد کردار شخص نے اٹھ کر حضرت عثمان کی اتنی زور کے تمانچہ مارا کہ آپ کی ایک آنکھ زرد ہو گئی. مفتی صاحب نے بیان کیا, وہاں میں ایک بات اس کو ایڈ کرنا چاہوں گی. جی فرمائیے. کہ جب حضرت عثمان سے لوگوں نے کہا کہ جب تم ولید کی حمایت میں تھے تو تمہیں کتنا سکون تھا, تم کتنے اطمینان میں تھے, اور اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے, تمہاری آنکھ کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے. تو آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ اس وقت پہ بولے, اور کیا الفاظ تھے. آپ نے کہا کہ مجھے خدا کی حمایت سب سے زیادہ عزیز ہے, اور میری آنکھ جو صحیح تندرست ہے وہ اپنے رفیق کے صدمے میں بھی شریک ہونے کے لیے متمنی ہے. یعنی وہ دوسری بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کو یہی سزا. تو ولید نے کہا کہ اب بھی تم میری حمایت میں آنا چاہتے ہو, میری پناہ میں, تو آپ نے کہا نہیں, مجھے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ بس کافی ہے. اور یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ سے دوبارہ بریک کے بعد آتا ہوں انشاءاللہ. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہمارا موضوع ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی ذات کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, اور جب ہم ان کی ذات کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں تو پھر ہم نے ان کے کمالات کا ذکر کرنا ہے, ان کے فضائل کا ذکر کرنا ہے. اور فضائل اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں, اللہ نے ان کو منتخب کیا, اللہ نے ان کے اوپر اپنا فضل فرمایا. فضل اس لیے فرمایا کہ وہ مالک ان وجود کے اوپر مہربان ہو گیا تھا کہ جنہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. ہمارے حسن صاحب کہتے ہیں نا, تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. تو جنہوں نے جنم لیا وہ خوش نصیب ہو گئے, اور ہم تڑپتے رہتے ہیں اور ان کے اوپر فخر کرتے رہتے ہیں. لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو بندہ میرے زمانے کے قریب ہے وہ اچھا ہے, وہ بہتر ہے. تو ہم آنے والوں سے بہتر ہیں. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ بدر ہوئی نا تو یہ بدر میں شریک تھے, تو یہ بدری صحابی بھی ہیں. پھر بدر کے بعد 3 ہجری میں ان کا وصال ہوتا ہے, اور جب یہ بیمار ہو گئے ام علا فرماتی ہیں کہ ہم گھر میں ان کی تیمارداری بڑی دل سوزی کے ساتھ کرتے تھے, ان کا خیال کرتے تھے. اور جب ان کا وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لائے, اور حدیث کے الفاظ ہیں فبقا طویلا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک ان کے اوپر کھڑے ہو کر روتے رہے. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی اپنا دنیا سے جائے تو رونا آتا ہے. بلکہ ایک صحابی حضرت عمر نے غالباً کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور آپ بھی روتے ہیں. آپ نے فرمایا جب کوئی اپنا جائے تو رونا آتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے دنیا سے گئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی قبر کے اوپر بیٹھ کر روتے رہے. رونا درست ہے, رونا درست ہے, رونا تو آہو بکا کرنا یہ جائز نہیں. جی آہو بکا کرنا اور جاہلیت کی طرح تمانچے مارنا ان چیزوں سے منع کیا گیا. اور رونے کے اوپر تو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا. ظاہر ہے جس کے ساتھ وقت گزرا ہو
اور جن کے ساتھ لمحات گزرے ہیں وہ یاد آتے ہیں. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وصال کے بعد فرمایا طوبی لک عثمان، عثمان تیرے لیے خوشخبریاں ہیں. یعنی جاتے ہوئے الوداع کس انداز میں حضور کر رہے ہیں. طوبی لک عثمان، عثمان تیرے لیے خوشخبری ہو. اور پھر آپ نے وہ ابھی حدیث ہم نے سنی ہے وہ تذکرہ کیا. پھر تیسرا عمل جو رسول پاک سے یقبل عثمان ابن مظعون، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے رخسار کے اوپر بوسہ دیا. اللہ اکبر. اور بوسہ دیتے ہوئے جو آپ کے آنسو تھے وہ ان کے رخسار کے اوپر گرے. اور پھر جب ان کی تدفین کی باری آئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرین میں یہ پہلے تھے. ترمذی کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے مہاجرین میں جن کا وصال ہوا ہے وہ حضرت عثمان بن مظعون ہے. جی. تو سب سے پہلے ان کو دفن کرنے کے لیے حضور کیا کریں؟ بندوبست کر. اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے جب مسائل سامنے آئے ان مسائل کا حل نکالنا ہوتا ہے، وہ جس انداز میں بھی ہو. مسجد نبوی کی ضرورت تھی، مسجد نبوی بنائے. صحیح. اور یہ بھی بتا دو عثمان بن مظعون ان لوگوں میں ہیں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو حضرت عثمان بن مظعون اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے اور ان کے کپڑے جو تھے وہ اینٹوں کے گارے کے ساتھ وہ آلودہ ہو جاتے تھے، مزدوروں کی طرح. مزدوروں کی جس طرح طرح. آج کل مزدوروں کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. تو جب ان کا وصال ہوا تو حضور نے فرمایا ان کے لیے قبر بنانی ہے، قبرستان منتخب کر. بقیع غرقد وہاں حضور تشریف لے گئے، وہاں کیکر کے درخت تھے. وجہ ہے جنت البقیع. جی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کو منتخب کیا، ان کو دفن کیا گیا. یہ کتنے عظیم انسان ہیں، دفن ہو رہے ہیں حضور اوپر کھڑے. صحیح. جب تدفین ہو گئی تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف فرمائے اور آپ نے فرمایا کہ ایک پتھر اٹھاؤ. جی. ایک صحابی گئے، ان سے پتھر اٹھایا نہیں گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی آستینوں کو چڑھایا اللہ. اور آپ خود تشریف لے گئے. صحیح. جیسے وہ خندق میں ایک صحابی نے کہا حضور پتھر ٹوٹ نہیں رہا، تو جو کام کسی سے نہیں ہوتا تھا حضور کر دیتے تھے. صحیح. آپ نے جا کر وضو کیا اور کدال پکڑی اور اس کو مارا. جناب عبداللہ ثاقب صاحب کیا فرمائیں گے؟ کچھ عشق رسول کے اوپر بات ہو جائے. جی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ وقت یاد خدا میں اور بارگاہ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گزرے. بڑا اچھا جملہ، بڑا اچھا جملہ، ماشاءاللہ. اس کا ایک جو انہوں نے طریقہ ان کو سجائی دیا جو کہ ہمیں بھی آج اس پہ غور کرنا چاہیے، وہ تھا کہ یہ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا. یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے متلاشی رہتے تھے ہر وقت. کیونکہ جب محبت ہوتی ہے نا قبلہ پیر صاحب تو پھر محبوب سامنے نہ ہو تو محب تڑپتا رہتا ہے. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سچے اور سچے محب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب کا ایک لمحہ ضائع نہیں جانے دیا. یہ جو سیکھتے پھر اس کو اپنے اوپر اپلائی کرتے. ابھی یہاں پہ وہ روایت آپ نے سنی کہ انہوں نے اس امان کو خود چھوڑ دیا، انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں یہ امان واپس کرتا ہوں. اس پر وہ حدیث مبارکہ اگر آپ دیکھیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث صرف پڑھی نہیں بلکہ اس کو اپنے اوپر اپلائی کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے دوسرے مسلمان مظالم سہ رہے ہیں اور میں امان میں ہوں تو انہوں نے اس امان کو چھوڑا اور اپنے آپ کو ادھر لا کے کھڑا کیا جدھر وہ مظلوم مسلمان کھڑے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کر کے پریکٹیکلی ہمیں یہ سمجھایا کہ صرف حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنا یا قرآن آیات کو پڑھنا کافی نہیں، انہیں اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. جناب عین الہدا صاحبہ کیا فرمائیں گی؟ جو آپ نے جنگیں لڑیں اس وقت آپ کی جو بہادری تھی، جو شجاعت تھی، اس پہ روشنی ڈالیں آپ. جی بسم اللہ. اور آپ پہلے جو بات کریں اس کو مکمل بھی فرما لیں. جی اس میں بطور صحابی آپ کا جو ایک اعزاز تو ذکر ہوا کہ آقا علیہ السلام نے آپ کے چہرے پہ بوسہ دیا، اور دوسرا آپ کا یہ اعزاز تھا کہ آقا علیہ السلام نے جو تدفین تھی، قبر کو کھدائی تھی، وہ ساری آپ پاس کھڑے بنفس نفیس آپ موجود تھے. اور جیسے باری پتھر کا ابھی ذکر کیا اور وہ رکھوایا تاکہ معلوم ہو کہ یہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر ہے. اور یہاں پہ میں ایک عقائد اہل سنت حضرت حکیم الامت مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پہ قول ذکر کروں گی. جی. اس بات کے حوالے سے آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی قبر کا نشان قائم کرنے کے لیے کسی قبر کو تھوڑا اونچا کر دیتا ہے یا پتھر وغیرہ اس سے پختہ کر دیتا ہے تاکہ معلوم ہو یہ کسی بزرگ کی قبر ہے، اپنے کی قبر ہے، تو یہ جائز ہے. دوبارہ آنے کے لیے فاتحہ پڑھنے کے لیے سلسلہ رہا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ رہا
کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اور آپ کی بیٹی آپ کی صاحبزادی حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ کو پھر آپ کے پہلو میں ہی دفن کیا گیا. اور اس کے بعد مہاجرین میں جب کسی کا انتقال ہوتا تو آ کے حضور سے پوچھا جاتا کہ حضور انہیں کہاں دفن کریں, تو آپ کہتے کہ ان کے پیش رو یعنی حضرت عثمان بن مسعود کے قریب ان کو دفن کر دو. تو یہ ایک بہت بڑا آپ کا اعزاز تھا. اور اسی طرح بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہمیں ملتی ہے کہ حضرت ام اعلیٰ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جب وفات پائی تو ان کے گھر میں وفات پائی. تو فرماتی میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے قریب ایک چشمہ رواں دواں. صبح بیدار ہوئی اور حضور سے خواب کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ اعمال صالح ہیں جو حضرت عثمان کے تھے. اللہ. غزوات کا ذکر کیا تو دیکھیے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ السابقون الاولون میں شامل ہیں. آپ نے ابتدا میں بڑی صعوبتیں برداشت کیں, تکالیف برداشت کیں. جو حبشہ کی طرف ہجرت ہے اس کا تکلف اٹھایا, مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت کی. اور جس طرح ابھی پہلے عرض ہوا کہ ولید کی امان کو چھوڑ کر صرف اس وجہ سے کہ آقا علیہ السلام کی امان میں آنا چاہتے تھے. اور پھر اس کے ساتھ یہی نہیں, آپ غزوہ بدر جیسا جو ایک مارکہ ہوا آپ نے اس میں بھی شرکت کی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بڑے بہادری کے جوہر دکھائے اور غازی بن کے لوٹے. اور پھر اسی سال آپ بیمار ہوئے اور کچھ عرصے کے بعد دائی اجل کو آپ نے لبیک کہا اور اپنے خالق حقیقی کے پاس جا پہنچے. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. خواتین و حضرات, آپ نے آج کا جو موضوع تھا وہ سنا اور دیکھا. یہ موضوعات ہم اس لیے ان کے ایام پہ مخصوص کرتے ہیں, رکھتے ہیں, آپ کو سناتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں تاکہ مجھے اور آپ کو علم ہو, ان کے مقام اور مرتبے کا پتہ چلے. اور ساتھ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنی جو ینگ نسل ہے ان کو بھی یہ کنوے کر سکیں, ان کو یہ میسیج ڈلیور کر سکیں کہ اپنے جو اسلاف ہوتے ہیں ان کو یاد رکھنا ہے. اور میں اور آپ اس بات کے ذمہ دار ہیں, ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان موضوعات سے, ان شخصیات سے آگاہ کریں. جب ہم اپنے نسل کو اپنے جو سینئر ہیں, جو بڑے ہیں, ان کے بارے میں بتائیں گے, آگاہ کریں گے, تو پھر ہمیں کسی یہود و نصارہ کے اوپر بات کرنے کی موقع نہیں ملے گا, کیونکہ فیلئر ہمارا ہے. ہم اپنی نسل کے اوپر کام نہیں کر رہے جو ہمارا فریضہ بنتا ہے, کیونکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارا تو اپنا وہ لیول نہیں ہے جو ہونا چاہیے. تو جب ہمارا اپنا لیول نہیں ہے, ہماری اپنی اندر بہت کمزوریاں ہیں, تو ہماری نسلوں کا کیا حال ہوگا. تو آئیے عہد کریں کہ میں اور آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں اپنے اسلاف کو, اپنے نبی کے پیارے اہل بیت کو, پیارے اصحاب کو یاد رکھیں اور ان کی ذات کے بارے میں اپنی آنے والی نسل کو, جو دیکھیے ہم نے چلے جانا ہے, انہی بچوں نے کل بڑے ہونا ہے. جس طرح کل ہم چھوٹے تھے, آج بڑے ہو گئے ہیں, تو کل انہی نے بڑا ہونا ہے, انہوں نے سسٹم کو آگے لے کے بڑھنا ہے. 18 فروری فلیٹیز ہوٹل میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے, وائلڈ ویلز. یہ ایک ایسا ویب ہے, ایک ایسا ادارہ بنا ہے جہاں پہ آپ کو ماشاءاللہ کوئی بھی آپ نے گاڑی خریدنی ہے یا آپ نے سیل کرنی ہے, یہ سیل پرچیز کا ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے. گھر بیٹھے آپ گاڑی سیل بھی کر سکتے ہیں, پرچیز بھی کر سکتے ہیں, اور فراڈ سے پاک ہے. اور ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے جس میں شاہد افریدی صاحب بھی آ رہے ہیں, شعیب اختر صاحب بھی آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ ہم بھی وہاں حاضر ہوں گے. تو آپ اس پروگرام کو اٹینڈ کریں, سوشل میڈیا پہ اس کو واچ کریں, دیکھیں, اس کی جو ویب سائٹ اس کو وزٹ کریں. اور 18 کو اگر آپ وہاں آنا چاہتے ہیں تو اس کا پاس لیں اور وہاں اپنی انٹری حاصل کریں, تاکہ آپ کو ایک جگہ پہ کئی خوبصورت چہروں کی زیارت ہو سکے. آج کا وظیفہ ہے یا صبورو, یا صبورو. بہت زیادہ مہلت دینے والا وہ اللہ, وہ مالک, کو کہتے ہیں نا کہ رسی ڈیلی چھوڑی ہوئی ہے, رکھی ہوئی ہے, کہ جب وہ اللہ کسی کو کھینچتا ہے تو پھر ایک سیکنڈ کے 100 حصے میں 100 حصے بھی کریں, ڈیوائیڈ کریں, تو اس سے بھی زیادہ جلدی اللہ پاک
کسی بھی بندے کو گرفت پہ لے لیتا ہے۔ تو اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک اطمینان قلب آ جائے، آپ کے گھر میں خیر و برکت آ جائے، صبر کی عادت آپ کے اندر پیدا ہو جائے، اور نیک اعمال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ پہلے کر رہے ہیں تو ثابت قدمی آپ چاہتے ہیں، مستقل مزاجی چاہتے ہیں، اور مستقل بنیادوں پر صراط مستقیم پر قائم رہنا چاہتے ہیں، تو اس وظیفے کو پڑھنا ہے، یا صبور ہو نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 313 بار۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔